بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج دن بھر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ تو آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر میں ہونے والی کرونا وائرس کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ اس بار میں وزارت صحت نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورے کے اندر نیو ٹیسٹڈ کی تعداد 84,154 کے قریب بھی چلی گئی، جس کے نتیجے میں 1,209 نیو کووڈ-19 ٹیسٹڈ بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل طور پر رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 1,51,554 کے قریب بھی چلی گئی ہے ان کی تعداد، جبکہ اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کی 680 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 1,43,932 کے قریب بھی چلی گئی، جبکہ اس پر نیو اپڈیٹ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے 4 نیو اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد کرونا وائرس کی وجہ سے پورے کے اندر اس وقت 534 کے قریب بھی چلی گئی۔ مزید اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت پورے کے اندر کرونا وائرس کے 7,088 کے قریب بھی چلے گئے ہیں، جن میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کہ اس وقت امارات میں غیر قانونی پاکستانی تارکین خبردار ہو جائیں، 17 نومبر تک اپنا رجسٹر تبدیل کروا لیں ورنہ بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے ایسے ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو مختصر مدت کی ایمنسٹی دی گئی تھی جن کے ویزے 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو گئے تھے، اور پہلے ان کے لیے رعایتی مدت 18 اگست 2020 تک تھی، تاہم اس میں بھی پھر 17 نومبر 2020 تک کی توسیع کر دی گئی تھی۔ اس بار میں فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ICA یا FAIC کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سعید رکان اور راشدی نے خبردار کیا کہ تمام غیر قانونی تارکین 17 نومبر تک اپنے ویزوں کی تجدید کروا لیں یا مملکت سے واپس چلے جائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی جس میں روزانہ کی بنیاد پر بھاری جرمانے بھی شامل ہوں گے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ایکسپائرڈ ویزا ہولڈر مقررہ مدت سے پہلے امارات چھوڑ دیں گے ان پر عائد تمام جرمانے معاف کر دیے جائیں گے، اور اماراتی لیڈرز کی جانب سے کرونا کے معاشی بحران کے باعث انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کو ویزا اسٹیٹس تبدیل کروانے یا امارات سے واپس چلے جانے کی رعایت دی گئی تھی، اور تمام غیر قانونی تارکین کو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر امارات سے چلے جانا چاہیے تھا، ورنہ انہیں بھاری جرمانوں کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ اس بار میں ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز کے لیے ایمنسٹی اسکیم ان تمام غیر ملکیوں کے لیے ہے جو کہ وزٹ، ٹورسٹ یا رہائشی ویزا پر امارات آئے تھے اور ان کے یہ ویزا 1 مارچ 2020 سے قبل ایکسپائر ہو گئے تھے، تاہم وہ وزٹ یا ٹورسٹ ویزا ہولڈرز جن کے ویزے 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہوئے ہیں، یا وہ غیر ملکی جن کی ملازمتیں 1 مارچ کے بعد ختم ہونے سے ان کے ویزے منسوخ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ رعایت دستیاب نہیں ہے، اور ایسے افراد پر پہلے سے ہی جرمانے شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں ڈرائیونگ سینٹرز میں منفرد نظام بھی متعارف کروا دیا گیا کہ اب آپ کو سکھانے والے افراد یعنی کہ انسٹرکٹر جن کو آپ استاد کہتے ہیں ان کی کارکردگی کی رپورٹ بھی دے سکیں گے۔ مکمل دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی کے ڈرائیونگ سینٹرز میں منفرد نظام متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت اب ڈرائیونگ سیکھنے والے افراد اپنے ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی کارکردگی اور ٹریننگ کے حوالے سے رپورٹ بھی دے سکیں گے، اور اس اقدام کا مقصد بھی انسٹرکٹر کے ٹیچنگ طریقہ کار اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ ڈرائیونگ کی ٹریننگ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر لے جایا جا سکے۔ اور اس بارے میں RTA کے لائسنسنگ ایجنسی کے شعبہ اور ڈرائیورز ٹریننگ کے ڈائریکٹر منصور اور فلاسی نے بتایا کہ اب سیکھنے والے ڈرائیورز اپنے انسٹرکٹرز کی
ٹرینیں کو سٹارز کی صورت میں ریٹنگ دیں گے، جس سے ان کے انسٹرکٹر کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ٹرینیں کا معیار بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ان ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی سالانہ کارکردگی کی جانچ بھی ممکن ہو سکے گی اور ٹریننگ کے دوران سیکھنے والوں کی فیڈ بیک اور رائے بھی نوٹ کی جائے گی۔ اور ڈرائیونگ لائسنس کے اختتام پر دبئی ڈرائیور ایپ کے ذریعے ان انسٹرکٹرز کی سکھانے کی درجہ بندی کی جائے گی، اور دبئی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرنے والے ڈرائیورز کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے عزم پر کاربند ہیں اور ٹرینیں کا معیار بہتر بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ RTA کے مطابق رواں سال جنوری سے لے کر ستمبر کے اختتام تک ڈرائیونگ انسٹرکٹر نے مختلف ڈرائیونگ انسٹیٹیوشنز میں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ٹریننگ پر مجموعی طور پر 16,84,650 گھنٹے صرف کیے، اور اس مدت کے دوران 73,627 افراد نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اور ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹس کے بارے میں تقریباً 2,000 ڈرائیونگ سکھانے والی گاڑیاں ہیں، جبکہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر اور ٹریل ایگزامینرز کی تعداد بھی 2300 کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں سماجی و خاندانی تقریبات میں شرکت کے لیے کن ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے، اس بارے میں بھی تازہ ترین نیو اپڈیٹ آ گئی ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں متعدد امارات میں یوم وطنی کے موقع پر اکٹھی 5 چھٹیاں آنے والی ہیں، تاہم کرونا کی وبا کے باعث اس بار لوگوں کے ملنے جلنے اور سماجی و خاندانی تقریبات کے انعقاد سے منع کیا گیا ہے، اور امارتی حکام نے خبردار کیا کہ اگر کوئی تقریب منعقد بھی کی جا رہی ہے تو اس دوران کرونا گائیڈ لائنز پر عمل درآمد بھی ضروری کیا جائے، اور امارتی حکام کی جانب سے وقتاً فوقتاً حالات کے مطابق نئی گائیڈ لائنز بھی جاری کی جاتی رہی ہیں۔ تاہم دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا چیلنجز اور پر سماجی تقریبات کے حوالے سے مندرجہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی۔ واضح ہے کہ گائیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے پر تقریبات کے منتظمین اور شرکاء پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کسی بھی سماجی تقریبات کے دوران گھروں یا ٹینٹوں میں 30 سے زیادہ افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ہوٹل کے ہال روم میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی حد بھی 200 تک مقرر کر دی گئی ہے، اور تمام سماجی تقریبات کے دوران ہر مہمان کا دوسرے مہمان سے 2 میٹر کا فاصلہ ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ ایک ٹیبل پر 5 سے زیادہ افراد کو بٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی تقریب 3 گھنٹے سے زیادہ جاری رکھنے کی اجازت بھی نہیں، اور تقریب کے مقام پر وینٹیلیشن یعنی کہ ہوا کے نکاس کا مناسب انتظام بھی ہونا ضروری ہے۔